اس نے دونوں بچوں کو مشنری اسکول میں داخل کیا، انگریزی بولنا سکھائی، انگریزی لباس، انگریزی کھانا، انگریزی اسٹائل سکھایا۔ دونوں بچے اسکول کالج میں جولی اور کولی کہلانے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک پیاری سی کہانی لے کے حاضر ہیں جس کا نام ہے چاند تارا۔ چاند تارا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شادی کے 2 سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے ہلال کو بیٹا دیا تو اس نے اس کا نام چاند رکھا۔ پھر 2 سال بعد ایک بیٹی ہوئی، اس کا نام تارا تجویز ہوا۔ بس اب کیا تھا، سارے گھر میں بہار آ گئی، ہر طرف چاند تارا کا شور تھا، ہر وقت ان کی پیاری پیاری باتیں تھیں۔ ہلال کے محلے سے کئی نوجوان لڑکے لڑکیاں انجینئر بن بن کر امریکہ جا رہے تھے۔ غریب ماں باپ نے ادھار قرض کر کے ان کو اچھی تعلیم دلائی، لیکن وہ سب غیروں کے کام آئی۔ ڈالروں کی چمک نے سب کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ ہلال کے دل میں بھی یہی خیال پیدا ہوا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا کر امریکہ بھیجے گا۔ بس پھر کیا تھا، اس کے سر پر امریکہ کی دھن سوار ہو گئی۔ اس نے دونوں بچوں کو مشنری اسکول میں داخل کیا، انگریزی بولنا سکھائی، انگریزی لباس، انگریزی کھانا، انگریزی اسٹائل سکھایا۔ دونوں بچے اسکول کالج میں جولی اور کولی کہلانے لگے۔ BS کی ڈگری مکمل کرتے ہی ہلال نے دونوں کے لیے امریکہ کا پروگرام بنایا۔ لڑکی کو رشتہ مل گیا، وہ کینیڈا چلی گئی۔ چاند نے بھی امریکہ جا کر ایک یہودی بیوہ سے شادی کر لی اور وہیں کی نیشنلٹی لے لی۔ دونوں گھروں میں ڈالروں کی ریل پیل ہو گئی۔ مغربی طرز زندگی اس قدر اپنایا کہ مشرقی انداز بالکل بھول گئے۔ بچوں کے نام بھی گڈو ببلو ہو گئے۔ یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہمارے ہاں احمد اور عائشہ نام ہوا کرتے تھے۔ چاند اور تارا دونوں اپنی احساس اور بنیاد کو بلا بیٹھے۔ ہلال اور اس کی بیوی اختری دونوں اپنے اسی پرانے مکان میں رہتے تھے۔ پڑوس میں محبوب حسین پتنگ ساز کا مکان تھا جس میں ان کے پوتا پوتی اور نواسا نواسی کے کھیل کود کی بہار رہتی تھی۔ وہ غریب تھے لیکن خوش تھے۔ ہلال امیر تھا، اس کے پاس بچوں کے بھیجے ہوئے ڈالر تھے، لیکن وہ خوش نہیں تھا۔ اس کے گھر میں ہمیشہ ویرانی چھائی رہتی تھی۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد جب وہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو اچانک اس کی آنکھ اس آیت پر جم گئی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ مگر تم تو دنیا کی زندگی اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہت عمدہ اور پائیدار ہے۔ وہ آخرت کے لفظ پر چونک پڑا۔ اس نے تو کبھی آخرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، وہ تو بس دنیا کی زندگی بنانے کی دھن میں لگا ہوا تھا۔ یہی کچھ اس نے اپنے دونوں بچوں کو سکھایا تھا۔ وہ سوچتا رہا، اس کے دل کو گھبراہٹ نے گھیر لیا۔ وہ گھر سے باہر ٹہلنے چلا گیا۔ باہر بہت سے لوگ پتنگ اڑا رہے تھے۔ شام کے نلیگوں آسماں پر ہرے رنگ کی ایک پتنگ جس پر چاند تارا بنا ہوا تھا خوب لہرا رہی تھی، کبھی شرق میں اڑتی، کبھی غرب کی طرف جاتی، کبھی گہرا غوطہ لگا کر پھر چاند کی طرح بادلوں کے بیچ سے نکل آتی، عجیب بہار دکھا رہی تھی۔ اچانک آسمان پر ایک دوسری پتنگ ظاہر ہوئی جس پر کالا ناگ بنا ہوا تھا۔ اچانک اڑان لے کر وہ چاند تارا سے ٹکرائی، لیکن چاند تارا کنی کاٹ کر نکل گئی۔ دونوں میں تھوڑی دیر داؤ پیچ ہوتے رہے، کبھی یہ اوپر کبھی وہ اوپر۔ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ چاند تارا والی پتنگ کٹ گئی جو ابھی آسمان پر دمک رہی تھی۔ چرخی سے ڈور ٹوٹتے ہی ہوا کے جھونکے سے ٹکراتی ہوئی نیچے گرنے لگی۔ ہر طرف ایک شور اٹھا، پتنگ لوٹنے والے اپنے بانس اور جھاڑو لے کر گرتی ہوئی پتنگ کی طرف دوڑ پڑے۔ لوگ کہہ رہے تھے چاند تارا مشکل سے ملتی ہے۔ زمین کے قریب آتے ہی پتنگ لوٹنے والوں نے اسے بانسوں پر اٹھا لیا۔ بہت سے لوگ جھپٹ پڑے۔
چاند تارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کانپ کہیں گئی، اڈا کہیں گیا، چاند کہیں گیا، تارا کہیں، ذرا سی دیر میں ہرے رنگ کی پتنگ کے پرکچے اڑ گئے۔ ہلال یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھا۔ پاس میں محبوب حسین کٹی ہوئی پتنگ کی چرخی لیے ہوئے کھڑے تھے۔ اس نے ڈوبی ہوئی آواز سے پوچھا، محبوب یہ کیا ہوا؟ محبوب حسین بولے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ پتنگ کی طاقت چرخی سے بندھے رہنے میں ہوتی ہے۔ جب پتنگ بہت اونچی ہو کر اپنی ڈور چرخی سے توڑ لیتی ہے تو ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح زمین پر آ گرتی ہے، اور پھر زمین والے مفت کا مال سمجھ کر اس کو لوٹتے ہیں۔ اسی چھینا چپٹی میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، چاند کہیں، تارا کہیں، کانپ کہیں، اڈا کہیں۔ ہلال نے محبوب حسین کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس محبوب بس، میری بھی چرخی سے ڈور ٹوٹ گئی ہے، اللہ میرے چاند تارا کی حفاظت فرمائے۔